Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو سنت نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، اس لیے آج ہم آپ لوگوں کو 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو پورے دھیان سے سنیے، انشاءاللہ العزیز اگر آپ صحیح طریقے سے نماز سنت ادا کر رہے ہیں تو آپ کی مزید اصلاح ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہ بھی کمی بیشی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ اب یہ سمجھیے کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ یعنی کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح جمعۃ المبارک والے دن جمعہ کے فرض ادا کرنے سے پہلے اور پھر جمعہ کے فرض ادا کر لینے کے بعد یہ جو 4 رکعت سنتیں ادا کرتے ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اب ان 4 رکعت سنت مؤکدہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ظہر سے پہلے والی 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ اس طرح سے نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر نماز شروع کر دینی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو اس میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کیجئے، پھر ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیے۔ اس کے بعد رکوع و سجود کر کے قعدہ میں بیٹھ جائیں، یعنی کہ دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب اس میں تشہد یعنی کہ التحیات ہی پڑھنی ہے، درود پاک اور دعا نہیں پڑھنی، صرف التحیات، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت کو بھی بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سنت مؤکدہ کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، مگر آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملاتے، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیے، سنت نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نماز میں جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن اگر کسی سے بھول کر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر اس واجب کی تلافی سجدہ سہو ادا کر لینے سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیں گے تو پھر اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا سامعین مکرم، سنت مؤکدہ کی تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جب چوتھی رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو اس میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملانا یہ واجب ہے۔ پھر رکوع و سجود کر کے قعدہ اخیر کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ ہے 4 رکعت سنت مؤکدہ کے پڑھنے کا۔ یعنی کہ کافی سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سنت مؤکدہ کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہیں ملاتے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سے بھی یہ غلطی ہو رہی تھی تو آج سے آپ اپنی اصلاح کر لیجئے اور پھر صحیح طریقہ سے سنت مؤکدہ ادا کرنے والے بن جائیے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔